بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، عزت مآب، قابل ست تکریم، عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، عظیم پیر بھائی احباب، محبین مصطفیٰ کریم، محبین اولیاء حضرت کرما والا شریف، متوسلین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، خصوصاً عالم باعمل، روشنی اسلاف، استاد الاساتذہ حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد اسحاق صاحب دام شرفہ و لطفہ، عزت مآب عالم باعمل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب ادیب محفل، جان محفل حضرت قبلہ قاری غلام فرید صاحب دام لطفہ، عزت مآب مکرم و محترم عالم باعمل حضرت قبلہ الحافظ القاری العالم الکبیر قاری محمد حنیف صاحب، عالم باعمل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد منشا نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم جناب حاجی عبد الرشید صاحب، مکرم و محترم قابل ست تکریم، عزت مآب جناب محترم محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی میزبان محفل، اور جمیع عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم اور عظیم پیر بھائی احباب، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل ذکر اولیاء، محفل ذکر اولیاء حضرت کرما والا شریف بسلسلہ سال ثواب اولیاء حضرت کرما والا شریف اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب اس دے وچ شریک ہوئے، تشریف فرمائے، اللہ کریم سب دے علم، عمر، صحت، کاروبار، جان و مال، عزت و عرفان چ بے پناہ برکتاں عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ محترم غلام رسول صاحب بہت احسن انداز کرامات اولیاء بیان فرما رہے سن، اللہ کریم سب پیر بھائیاں نو بیلیاں نو سلامت رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک دو آیات بینات دا کچھ حصہ میں آپ دوستان دی سماعت دی نظر کیتا ہے، اس دی روشنی دے وچ چند چیزاں بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹاں گا۔ بڑی توجہ اور محبت نال تسی دوستان نے اس پیغام نو سننا ہے اور اس پیغام محبت نو اگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا، بھئی سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا،
یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور بازو اٹھا کے مل کے پڑھنا ہے شعر میرے نال۔ ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، بازو اٹھا کے مل کے، ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان، ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان، ہے گنبد خضرا پہ میری جان بھی قربان، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق یا جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، بھائی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید اب اللہ سلام۔ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، بھئی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں۔ کل میں ایک عراق کا ایک عرب عالم تھا، اس کا بیان سن رہا تھا، بڑا اچھا، اس نے ایک جملہ کہا اس پہ، وہ کہنے لگا جب باہر در و دیوار پہ اتنا نور ہے تو اندر کتنا نور ہو۔ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ اور مشکل کا حضور کی نسبت والوں کے لیے، نسبت ایتھے تا بیٹھی سارے نسبت والے، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا انشاءاللہ، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار۔ اور آخری شعر، بھئی جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ، بغیر اذن مصطفیٰ، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار۔ بیلیو دوستو، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، سرکار تا کرنی گے۔ آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف نال جنہ دی نسبت ہے، انہوں نے ایک خوشخبری خود حضور بابا جی سرکار، حضور سیدی و سندی و مولائی و آقائی بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ آپ نے سنائی، انہوں
جنہ جنہ دی بھی نسبت کرما والا شریف نال۔ آپ نے فرمایا بیلیو قیامت جمعے والے دن آنی ہے، قیامت جمعے والے دن آنی ہے، تے اساں اپنے بیلی جمعرات نوں اکٹھے کر کے سرکار دی بارگاہ چ پیش کر دیں۔ قیامت جمعے والے دن آنی ہے، اساں اپنے بیلی جمعرات نوں اکٹھے کر کے سرکار دی بارگاہ چ پیش کر دیں۔ تے ایک اور آپ دا جملہ بڑا ہی لطیف ہے، تے اساں تا اسے مانتے ہی اگے ہیں۔ آپ فرمانے ہیں بیلیو اساں تا پورے ٹوکرے دا ہی سودا کیتا ہے۔ امروداں دا ٹوکرا ہوندا نے وچ کچھ چنگے ہوندے نے، کچھ پلے ہوندے نے، کوئی نکمے ہوندے نے، کچھ کیڑیاں والے کو کداں دے، تے فرمایا اساں سودا ساریاں دا اکٹھا ہی کر لیں۔ نسبت والے ہون تے تر جان گے انشاءاللہ تعالی۔ نسبت میرا ایک اپنا شعر ہے جی، کوئی 20 سال پہلے میں لکھیا ہی، پھر میں استاد جی پڑھنا چھڑ دیتا تے او اج میں یاد آ گیا پیر بھائی ویکھ کے۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਸਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਸਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਦਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਜ਼ਾ ਹਰਾਮੁਨ ਸ਼ਿਰਕੁਨ ਕਬੀਰੁਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਸਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਦਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨੂਰ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਰੋ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਜੇ ਇਹ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਅਪੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆਸੀ ਮੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ। حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ آپ فرماندے نے بھی چڑی ایک اڈی جاندی ہی، چڑی ایک اڈی جاندی ہی تے پیچھے باز پہ گیا، تے باز نے جدو چڑی نو اس طرح پکڑیا نا، تے چڑی نے ویکھیا تے تھلے حضرت گنج مراد آبادی بیٹھے، تے آپ نے اس طرح نگاہ اٹھائی تے چڑی نے دوسرے ہی لمحے جدو آپ دی نگاہ پئی نا، تے انہیں اس باز نو پکڑ کے تے آپ دے قدمہ چ لیا کے رکھ دیا۔ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، علامہ اقبال تاں بولے سن اس گال دے ہوتے، فرمایا پیچھے کسی دی نگاہ ہوئے نا تے چڑیاں بازاں نو پھر پھڑ لیندیاں نے، کسے کامل دی نگاہ ہوئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، میں مہینہ ہے نا انہاں دا، میں ایک گل انہاں دی حضور دی بارگاہ اقدس چ حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا علی میں تینوں گورنر یمن بنا دیتا۔ کتھوں دا گورنر؟ حضور میری عمر تھوڑی ہے، اتھے تو بڑے جہاندیدہ لوگ نے، بڑے بڑے قابل لوگ نے، تے بہت ذہین فتین لوگ نے، تے گورنر تو وہ ہوندا ہے جڑا فیصلے کرے تے لوگاں دیاں گلاں سن کے انہاں دے معاملے حل کرے، تے اوکھا کام ہے حضور تے دوواں بندیاں دے وچ فیصلہ کرنا، تے میرا تو ایڈا تجربہ نہیں ہے۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی صدری، حضور نے اپنا دست مبارک ایدا مولا علی پاک دے سینے تے ماریا، تے فرمایا جا، اس طرح تھپکی دے کے حضور نے فرمایا علی جا۔ مولا علی فرمانے نے خدا کی قسم ساری زندگی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وجہ کی پیچھے دست مصطفیٰ ہے، سائیاں دا ہاتھ ہوئے تو پھر کدی پریشانی ہے۔ تو یہ دیکھو نے اتھے بھی تو یہی ہویا ہی، خیبر دے موقع دے اتے کلا کموس فتح نہیں ہو رہا، کئی دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، تے ایک دن وہ آیا جدن مرحب اپنے گھر اپنی بیگم دے نال ستا پیا بیڈ دے اتے، مرحب 1000 بندے دے نال کلا لڑنا وا، خواب دے وچ انہیں دیکھیا کہ بر ادھروں یسرب دی طرفوں ایک ببر شیر آیا، ببر شیر آیا تے فورٹا باس دے وچ ببر شیر میرے بابا جی کرم والے نے جنہاں نو بنایا ہی، اے تانوں پتہ ہی ہے، انہاں دی نشانیاں بھی ساڈے کول بیٹھیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے۔
اچھا مرہب نے دیکھا ایک ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ مرہب ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਉਸਨੇ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ مرہب ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘਬਰਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਆਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। اعلان کروا دیتا جی آج سردار مرہب باہر نہیں آئے گا۔ لیکن رات فیصلے کچھ اور ہو چکے سر۔ سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح بھی دے گا غدن، کل۔ اجے بھی کئی لوگوں کو شک ہے بھی کل دا پتہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف دے وچ حضور نے فرمایا کل رب فتح دے دے گا تے جدے ہاتھ تے دے گا مینوں اودا بھی پتہ ہے۔ کئیاں نو اجے بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ فرمایا کل جو کچھ ہوئے گا پہلے دس دیتا، اگلے دن ہر ایک اگے آ رہے ہیں، ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، مولا علی شیر خدا کتھے نے؟ ایتھے بھی دیکھو پیچھے دستے مصطفیٰ حضور انہاں دیاں اکھاں خراب، اکھاں تکلیف ہے، درد ہے، شعبے چشمے، سرکار نے فرمایا انہاں نو لے آؤ، لے گیا۔ علی کی گل حضور اکھاں چ درد ہے، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی، حضور نے اپنا لعاب دہن انہاں دیاں اکھاں چ لگایا۔ ایک گل بھی سمجھا جے مولا علی پاک نو بھی جو ملیا ہے نا در مصطفیٰ تو ہی ملیا۔ کئی لوگوں اجے بھی پریشانی جی ہے بھی شاید فرشتے نے ادھر آنا سی۔ آستانہ علی حضرت کرما والا شریف وہ آستانہ ہے جس آستانے دے اتے نام محمد علی بھی ملے گا، محمد عثمان بھی ملے گا۔ نہیں گل سمجھ آئی کیوں حضور؟ ہاں ایک ٹولا وہ ہے جڑا حضرت علی دا نام تو بڑے پیار نہ لیندا ہے، لیکن جدو حضرت جناب عثمان غنی ذوالنورین دا نام آوے تے ادو طبیعت جڑی ہے انہاں دی خراب ہو جاندی ہے، چہرے دا جغرافیہ بدل جاندا ہے۔ تے ایک ٹولا وہ ہے جو حضرت عثمان غنی تک تا سب نو سلام عقیدت پیش کرے گا، تے جدو مولا علی شیر خدا دا نام آئے گا ادو کانسٹیپیشن پرابلم ہو جائے گی۔ تے آستانہ علی حضرت کرما والا شروع اے او آستانہ ہے جتھے حضور دے صحابہ نو بھی سلام ہے، جتھے حضور دی اہل بیت اطہار نو بھی سلام ہے۔ اور اساں جوڑن والے ہیں، ساڈا کام ہی جوڑنا ہے، جوڑن والے ہیں۔ اساں بابا فرید نو منن والے ہیں۔ بابا صاحب نے آپ نو کسی نے کینچی دیتی تحفے دے طور تے، بڑے اچھے لوہے دی کینچی، آپ نے فرمایا مینوں کینچی نہ دو، مینوں تحفہ دینا ہے، مینوں سوئی دیو۔ سوئی کیوں؟ فرمایا کینچی دا کام کٹنا ہے، سوئی دا کام جوڑنا ہے۔ فقیراں دا کام جوڑنا ہے، فقیراں دا کام توڑنا نہیں ہے۔ ہاں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضور نے فرمایا علی آؤ، اکھاں دے اتے لعاب۔ مولا علی فرماندے نے ساری زندگی مینوں اور کوئی تکلیف ہوئی تا پاویں ہوئی، مینوں اکھاں دی درد نہیں ہوئی۔ سرکار نے دستار مبارک عطا فرمائی، تلوار مبارک عطا فرمائی۔ مرحب آ گیا، کداں آیا؟ انہیں رات یہ اعلان کیتا کہ میں باہر نہیں آواں گا۔ یہ دی برادری دے کچھ بندے آئے، کچھ سپاہ سالار بڑے بڑے، انہوں نے آکھیا سردار صاحب باہر تشریف لے آؤ۔ مرحب نے کہا انہوں نے پیغام بھیج دو، میں اج باہر نہیں آنا، میں خواب دیکھے۔ انہوں نے کہا سردار صاحب صرف ساڈی گل سنن لی آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تہاڈی گل سن لینا۔ گل سنن لی گیا، انہوں نے کی گل ہے؟ انہوں نے کہا سردار صاحب تسی 1000 بندے نال کلے لڑن والے ہو، تہاڈے ورگا تو کوئی دنیا تے شہ سوار نہیں ہے، تسی مہربانی کرو ایک واری نا ذرا پھیرا لا دیو۔ لڑنا نہیں، لڑن لی اساں جو اگے ہیں، اساں تواڈے خادم موجود ہیں لڑن لی، تے تسی لڑنا نہیں، تسی صرف باہر نکل کے نا میدان چوں، تے مسلمان ڈرے ہوئے نے، انہاں تے ہور روب طاری ہو جائے گا بھی مرحب اجے موجود ہے، تے تو ایک واری صرف اوتھے گیڑا لا دینا ہے، چکر لا دینا ہے، تے کنے دنوں تو اگے تو ودے نہیں، ڈرے پے نے، تے تیرے آنا ہور ذرا حوصلہ ہو جائے گا سانوں، تے تینوں لڑن نہیں دیندے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویکھ لیا جے کتے مروا نہ دیا جے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی گل نہیں جناب، سانوں بڑا پتہ ہے تہاڈا تسی سردار ہو۔ وہ پھڑ کے لے گئے،
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਹਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਦਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਨਾ, ਪੁਕਾਰਿਆ, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا علی جلدی جلدی پہنچ جلدی پہنچ جلدی پہنچو۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تیزی دے نال جدوں دے مقابلے تے ہوئے تے آپ نے فرمایا مینوں تیرا چیلنج قبول ہے، میں آ گیا۔ اس وقت مرب نے پیچھے ویکھیا او نال بھئی اے کی بنیا، تسی تاں کہندے ہو بھی نہیں تے ہن انہاں کہا استاد جی تسی 1000 بندے نال کلے لڑن والے تے اے تاں بچہ جو ہے نوجوان ہے بالکل، تے آپ دی عمر پاک تھوڑی سی تے بظاہر قد مبارک بھی دراز نہیں سی، تے کوئی گل ہی نہیں ہے تہاڈا انہاں دا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہ گل تاں تہاڈی ٹھیک ہے، بظاہر دا مقابلہ نہیں لگدا، واقعی میں تاں بہت بڑا شہ سوار ہاں۔ انہیں اگوں پھر شعر پڑھیا، جدوں انہیں شعر پڑھیا تے مولا علی پاک نے جواب چ پھر ایک شعر پڑھیا۔ آپ نے فرمایا مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرہ، مرحب میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ببر شیر رکھا ہے۔ جدو آپ نے یہ پڑھیا نا تے ادوں کمب گیا، اندروں کمب گیا، اندروں کمب گیا۔ امام زرقانی نے اتنے نقطہ بیان کیتا، آپ نے فرمایا مرحب ادوں کمبیا کیوں؟ آپ فرمایا مرحب کمبیا تاں ہے کہ انہیں رات ببر شیر جڑا دیکھیا ہی نا، وہ سمجھ گیا کہ ببر شیر دا جڑا شیر پڑھ رہا ہے نا یہ کتے رات والا ہی نہ ہوئے۔ تے اگلا نقطہ آپ نے بیان فرمایا مولا علی نے ساری زندگی بڑیاں جنگاں کیتیاں، عمر بن عبد ود نو ماریا، بڑے بڑے تگڑے کافر، بڑے بڑے شہ سوار آپ نے اپنی تلوار نہ قتل کیتے۔ صرف غزوہ بدر دے وچ 49 کافر مولا علی پاک نے اپنی تلوار نال قتل کیتے، لیکن کدے بھی آپ نے ببر شیر والا شیر نہیں پڑھیا۔ ایتھے کیوں پڑھیا؟ امام زرقانی نے اس نقطے نو بیان کیتا، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ مصطفیٰ کریم کا وہ شہزادہ ہے، وہ شیر ہے، وہ ببر شیر ہے جو علم کا دروازہ ہے، جو کچھ مرحب نے رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹ کر خواب میں دیکھا تھا، مولا علی اپنے کشف سے اس کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جو کچھ انہیں خواب چ ویکھیا مولا علی پاک نے انہوں اپنی اکھاں دے نال دیکھ لیا، اپنے کشف دے نال انہوں معلوم کر کے تے فرمایا پھر آپ نے یہ کیوں شعر پڑھیا بھی میں ببر شیر ہاں؟ فرمایا اس لیے کہ مولا علی بڑے بڑے آدمی، آپ نے چاہیا بھی میں تینوں پھر دس دیاں، بھجن دا ایک موقع دے دیاں بھی جو رات ویکھیا ہی میں وہی ہاں، ہن بھی موقع ہی نکل جا، میں رات والا ببر شیر ہی ہاں تو ہن بھی نکل جا۔ تے جس وقت یہ آپ نے فرمایا تے اس وقت وہ سمجھ گیا کہ نہیں ہن بھجن دا رستہ بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت پچھلیاں نے کیا بس ہن تو لڑ، تے عرباں دی یہ ریت سی بھی پھر وہ ایسے مرحلے چ میدان چھڑ دے نہیں سن۔ پھر جدو سامنے آیا تلوار ذوالفقار، تلوار حیدری پھر چلی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ اس دی بھین نو بڑا غصہ چڑھیا، زینب اس دا نا سی، ان پتہ چلیا میرے بھرا دے ٹکڑے کر دیتے نے۔ وہ مسلمان بن کے نا بکری دے وچ زہر پا کے حضور دی بارگاہ چ انہیں ہدیہ کرتا، احدت حالی رسول اللہ، بدلہ لین نہیں۔ ایک لقمہ حضور نے اٹھایا، صحابہ کرام نے لقمہ اٹھایا، میرے سرکار نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ اٹھا لو، چھڈو، منہ چو باہر کٹ دیو اے گوشت، یہ عورت نے زہر ملا دیتا ہے، انہوں پکڑ کے لے آؤ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گئے، اس بی بی نو پکڑ کے لے آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حل سمیمتی ہذہ شاتا، بی بی ابو داؤد شریف چ، بی بی تو اس بکری چ زہر پا دیتی ہی؟ قالت من اخبرکا، کہنے لگی حضور تانوں کنے دسیا؟ میں تا خفیہ کمرے زہر پایا ہی جتھے کوئی ویکھن والا نہیں ہی، تے تانوں کنے دس دیتا؟ حضور نے فرمایا اخبرتنی ما فی یدی من ہذہ الذرا، حضور نے فرمایا جدوں اے گوشت دی بوٹی میں اپنی زبان تے لائی تے اے گوشت دی بوٹی میری زبان دے نال لگدیاں ہی اے وچ حیات پیدا ہو گئی، اے وچ زندگی پیدا ہو گئی، تے بول کے کہنے لگی لا تاکلنی یا رسول اللہ، لا تاکلنی، حضور مجھے نہ کھانا، مجھے نہ کھانا، اس یہودن نے میرے اندر زہر ملا دیا ہے، بکری کٹ چکی ہے، گوشت پک چکا ہے، روح نکل چکی ہے، جان ختم ہو چکی ہے، مصطفیٰ کریم کی نسبت ہو جائے
تو مردے بول اٹھتے ہیں. جس نبی کے اشارے سے مردوں کو زندگی مل جاتی ہے اس نبی کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بولی میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, بازو اٹھا کے مل کے اظہار کرے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی حیات طیبات وراء الورائے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے سچے صوفی اور اولیاء و صوفیاء, اللہ نے انہوں نے بھی قبراں دے وچ حیات عطا کیتی. حضور دی شان تا وراء الورائے حضور تا جان دے نے کہ کس گوشت دے وچ کی ہے, تے اللہ نے اپنے ولیاں نو بھی یہ مقام دیتا ہے, وہ بھی جان دے نے. ساڑھے ایک پیر بھائی نے حافظ خالد صاحب ہارون آباد دے نابینا تو ہی جان دے ہو گئے. حافظ صاحب ایک مرتبہ گئے کرما والا شیخ بابا جی حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ دی بارگاہ اقدس, تے آپ نے نہ فرمایا حافظ جی خالد صاحب نو میرے کول آ کے بیٹھو, قریب بٹھایا, باقی بندے دور بیٹھے سن, تے قریب کر کے فرمایا حافظ جی میں حافظاں دی بڑی عزت کرنا. یعنی ایک اس آستانے دا یہ بھی ہے کہ اے علماء اور حفاظ انہوں نے عزت دیں دے, یہ بہت بڑی گل ہے. اور اگر تسی غور نال دیکھو گے نا تو میں رستے چاہتے ہیں ذکر کر رہا سا قبلہ حنیف صاحب دے نال کہ مینوں تو جدھر بھی میں جڑے شہر چ بھی گیا پنجاب چ میں اوتھے ہی جدوں علم دا چشمہ کوئی جاری نظر آیا تو دے پیچھے اولیاء حضرت کرما والا شیخ دا فیضان نظر آیا. حضرت قبلہ مفتی منظور احمد صاحب جانڈالے آپ پہلے اتھے اکاڑا شریف گئے پڑھان لئی اشرف المدارس, اتھے آپ پڑھا رہے تھے, کوئی طالب علم نہ آیا, کوئی بچہ نہ آیا, بڑے پریشان. آخر حضور گنج کرم پاک دی بارگاہ چاہ بڑی محنت کی تھی حضور, کوئی طالب علم ہی نہیں آ رہا, تے آپ نے فرمایا مولوی صاحب میرے نال آؤ. نال لے گئے تھے زمین تے اتھے بیری ہگی تے فرمایا اتھوں پتے چکو. انہوں نے نا اتھوں پتے چکے تے پتے چکے 7 پتے نا تھلوں بیری دے چکے حضور, تے فرمایا کنے پتے نے جی؟ فرمایا حضور 7 پتے نے. فرمایا چلو ہن اس سال 7 طالب علم آ جان گے, اتھوں کام چل جائے گا. لو جی پہلے کوئی انہاں دا نہ ذکر سی نہ نام نہ ادارے, لیکن اتھوں 7 تو کام چلیا. تے آج تسی تدریس دے میدان چ جتھے بھی جا کے دیکھو گے تے پیچھے شجرہ علم جڑا اتھے جا کے مک رہا ہوئے گا, پیچھے فیضان اولیاء حضرت کرما والا شیخ. ایس شہر دے وچ تسی دیکھ لو جامعہ رضویہ تے آپ دے والد گرامی حضور فیضان کرما والا شریف. ادھر نال تسی اگے چلے جاؤ یزمان حضرت مولانا احمد الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی, فیضان پیچھے آستان علی حضرت کرما والا. یعنی تسی بنظر غائر اگر دیکھو گے تے ہر طرف جتھے دینی اداریاں دی بہار, مسجداں دی بہار, اسلام دا کم. بادشاہی مسجد دے خطیب وہ کہن لگے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پھنس گیا, بڑا پھنسیا, لبے نہ کتوں ہی نہ لبے. تو میں اس پریشانی دے وچ سوچیا
کہ مسئلہ نہیں لب رہا تو میں صبح حضور گنجے کرم پاک دی بارگاہ چ جاواں گا دادا صاحب دی مسجد صبح اتنے جاواں گا تو رات ستا تو آپ دی زیارت ہو تو آپ نے فرمایا حافظ جی تسی کیوں پریشان ہو تو اے مسئلہ نا تواڈے گھر چ فلانی کتاب پئی ہے تفسیر قادری او دے وچ ہے اچھا انہاں نو پھر نہ لبیا تو پھر ستے تو دوبارہ پھر حضور وہ لبیا نہیں مسئلہ فرمایا ہوں دوبارہ کھول کے ویکھو میں اتنے پتے بھی رکھ دیتے ہیں اتنے پتے بھی پے ہوں جڑے عقل دے بندے نے انہوں نے یہ گل سمجھ نہیں آئے گی وہ کدے نہیں وہ کہن گے نہیں جی نہیں عقل نہیں مانتی عقل دا اتنے کام ہی نہیں ہے علامہ اقبال نے اسے لکھا ہی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عشق پر اعمال کی عقل عیار ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب جس نو جو ملیا ہے اس بارگاہ چو ملیا ہے لیکن وہ دے لئی جھکنا پیندا ہے کی کرنا پیندا ہے جھکنا پیندا ہے عاجزی ضروری ہے ہاں عاجزی ضروری ہے جڑا آکڑے گا ابا واستکبر وکان من الکافرین شیطان بن گیا تے جڑا جھک گیا مینوں بابا جی سرکار دی گل یاد آ گئی اولیاء حضرت کرما والا شی بابا جی فرماندے ہوندے سن بیلیو اے جڑا قرآن ہے نا اے بے تو شروع ہویا ہے کدے تو شروع ہویا ہے الف تو نہیں شروع ہویا بے تو شروع ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے فرمایا بے تو کیوں شروع ہویا ہے فرمایا بے لمی پہ جاندی ہے لیٹ جاندی ہے ادھے چ جھکاؤ ہے آجزی انکساری تے الف جڑا نا وہ آکڑ کے کھڑوتا رہتا ہے آکڑ کے کھڑوتا ہے نہیں نیواں ہوندا تے بے نیوی ہو جاندی تے فرمایا قرآن دے بوئے تے جڑا نیواں ہو کے آئے گا قرآن اپنے راز او دے تے کھولے گا کئی کتاباں تفسیر دیاں دے وچوں یہ گل نہیں لبدی جڑی اللہ دے ولی دے ایک جملے چوں نکل جاندی یعنی آپ فرماندے ہوندے ہیں بیلیو اے بسم اللہ شریف دا معنی کی ہے تو لوگوں نے کہنا جی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تے فرمایا اساں تا یہ معنی ہور کرنے ہیں پوچھے جی کی فرمایا بے تو مراد ہے بغداد شریف بے تو مراد بغداد شریف تے سین تو مراد سرہند شریف شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی تے فرمایا بغداد شریف والیاں دی محبت دل چ ہوے تے سرہند شریف دا طریقہ ہوے مکتوبات شریف والا بغداد دی محبت ہوے تے سرہند شریف دا طریقہ ہوے اے دو چیزاں کٹھیاں ہو جان تے اگے میم آ جائے گی بے سین بغداد سرہند تے میم مدینے والی ادھروں بغداد شریف دا فیض ادھروں سرہند شریف دا فیض تے پھر مدینہ تے جدوں میم آ گئی مدینے والی بے سین میم بسم تے اگے اللہ ہی بس اللہ تک میم تک پہنچ گئے تے پھر اللہ تک پہنچ گئے یعنی ایک جملے دے وچ آپ نے میں قبلہ استاد گرامی سورہ یوسف دے اتے آج تو چند سال پہلے نا 24 دروس روحانیاں دیتے یعنی یہ جو روحانی اسرار و رموز سورہ یوسف دے وچ میں تقریباً جڑیاں تفاسیر موجود سن پڑھیاں اس موضوع دے اتے جڑی روحانی چیزاں ملیاں 24 دن میں دے اتے بیانات کیتے ریکارڈنگ ہوئی اس کی سورہ یوسف دے وچ جو راز اینو سب تو سونا قصہ کیوں کیا گیا سب تو سونا قصہ احسن القصص سورہ یوسف احسن القصص یہ تے میں مختلف تفاسیر دیکھیاں کسی نے کہا جی یہ تاں سونا قصہ ہے کہ یہ وچ زلیخا دا تذکرہ ہے عورت دا کسی نے کہا یہ تاں سونا قصہ ہے یہ وچ بچپن جوانی تے بڑھاپے دا تینوں دا تذکرہ ہے کسی نے کہا یہ وچ بندے دی زندگی دے سارے معاملات دا تذکرہ ہے کسی نے کہا یہ وچ بادشاہی دا تذکرہ ہے کسی نے کہا یہ خواب دا مختلف لوگاں نے مختلف حکماء مختلف علماء انہوں نے یہ شرح کی تھی کہ اینو احسن القصص تاں کیا گیا ہے کسی نے کہا چونکہ یہ ترتیب بڑی ہے 12ویں سپارے چ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਾਮਤ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਲੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂ? ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੰਜੇ ਕਰਮ ਪਾਕ ਆਪ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਖੱਬਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹਿਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੀਰ ਆਪ ਮਤਲਬ ਤਾਲਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਪਿਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਬਾਹਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਵਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਲੈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਔਲੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਫ ਆਪ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਲੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹਯਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਅਦੀਨ ਕੁੱਲੁਹੂ ਹਯਾ, ਦੀਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਯਾ ਹੈ। ਇਨ ਲਿकुल्लि दीन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी अल हया। हर दीन ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹਯਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰੀਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कैफ़ा नअरिफ़ु औलादना या रसूल अल्लाह। हज़ूर सानू पता किद्दां लगेगा कि साडी औलाद है या शैतान दी? कैफ़ा नअरिफ़ु औलादना मिन औलादिहिम। ते हज़ूर ने फरमाया, जेड़ी तुहाडी औलाद नहीं होएगी ना, शैतान दी होएगी, ते पता लगेगा बिकिल्लतिल हया, ਉਹਦੇ ਚ हया घट होएगी, वो बेहया होएगा। बेहयाई आज बढ़ रही है। मोबाइल, इंटरनेट और तमाम तारे फितने दिन रात ये साड़ी नवी नस्ल नूं दूर कर रहे हैं, साढ़े तो दूर कर रहे हैं, कुरान मजीद तो दूर कर रहे हैं, दीन तो दूर कर रहे हैं। ऐसे दौर दे विच यकीन करो, मैं पूरी अपनी तहकीक तो बाद अर्ज़ कर रहा, साड़ियाँ नस्लों चों वो ही बचेगा जिहदे उत्ते किसी कामल वली दा पहरा होएगा, दूजा नहीं बचेगा। ए नवे नवे फितने, मिर्जा इंजीनियर दे फितने, गामदीयत दे फितने, नवे नवे शैतान दिन रात पैदा हो रहे हैं। कदे बाबियां दे बारे च गुफ्तगू करनगे, कदे औलिया दे खिलाफ गुफ्तगू करनगे, कदे अंबिया दे खिलाफ गुफ्तगू करनगे। और अकल उन्हां गल्लां नूं बड़ी जल्दी अपील करेगी, अकल दे नाल मिलदी जुलदी गल होएगी। लेकिन नहीं, इस कायनात नूं जदों खैर मिलेगी तो वो जदों भी मिलेगी किसी न किसी अल्लाह दे वली दे हथों मिलेगी। इन्हां दी निस्बत ही काम आनी। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह करीम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सब संगतां ते यारियां टुट जाणगियां, पर मुत्तकीन वलियां दी यारी क़यामत वाले दिन भी बाकी है। वलियां दी यारी क़यामत वाले दिन भी बाकी रहेगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त से पहचाना जाता है। देखा जाएगा कि इसने दुनिया में दोस्त किसको बनाया था, यारी किससे लगाई थी। अच्छियां दे नाल यारी लगाओ, नेकां दे नाल दोस्ती रखो, और अपने दोस्तां दा ताल्लुक, अपने भाइयों दा ताल्लुक भी नेक संगतां दे नाल जोड़ दिओ। नेकां नाल जोड़ांगे, नस्लां साडियां बच जाणगियां। ये दुनिया किसे नाल ना कर दी वफावां। आखिरी शेर मेरे नाल मिल के पढ़ लो। ए दुनिया किसे नल न कर दी वफावां,
اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں اے دنیا فریبی نکمی نکاری اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری قبر وچ نکیران نے جس ویلے آنا اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری۔ معزز دوستو احباب عاشقان رسول، تقریر ختم ہو گئی۔ ولی کامل جڑا ہوندا ہے نا، ولی کامل او دا اصل کام کی ہوندا ہے؟ اساں بیعت کیوں کرنے ہیں؟ کسے کامل ولی دی بیعت اس دا سب تو بڑا فائدہ کدوں ہوندا ہے؟ پتہ کدوں ہوندا ہے؟ ولی دا کامل ولی دا بیعت ہون دا سب تو بڑا فائدہ پتہ کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندے دا آخری وقت ہوندا ہے۔ کامل مرشد دا سب تو بڑا فائدہ ادوں ہوندا ہے جدوں بندے دا آخری وقت ہوندا ہے۔ کامل مرشد دی سب تو بڑی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے کہ جدوں او دا مرید دنیا تو جان لگے ادوں دی زبان دے اتے کلمہ طیبہ جاری کرو۔ اور مینوں ایک نہیں دو نہیں، مینوں ہزاراں دی تعداد ایسے پیر بھائی جڑے نے ملے نے، ہزاراں دی تعداد منشا صاحب بلا مبالغہ، جنہوں میں پوچھا کہ تواڈے وڈے جڑے نے دنیا تو اج میں آندیاں سب نوں ہی پوچھ رہا، میں کہ تواڈے بزرگاں دا جدوں دنیا تو انتقال ہویا تے ادوں دی گل سناؤ۔ انہاں رستے چ گڈی چ مینوں کہا جی میرے ابا جی جدوں دنیا تو جان لگے تے انہاں نے کہا بھئی ہاں ستے پے تے اٹھے تے کہن لگے اے ہنے بابا جی سرکار حضور پیر سید عثمان علی شاہ صاحب آئے، ایویں نا بابا جی پیر سید عثمان علی شاہ صاحب آئے تے اس طرح جڑے بابا جی حضور سید محمد علی شاہ صاحب، حضور بابا جی پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب، حضور گنج کرم پاک سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری، جڑے جس طرح جہدے نال تعلق سی تے دنیا تو جان لگے ہاں ولی کامل ہوندا ہے جڑا اس وقت آ کے اپنے بیلی دا بابا جی سرکار کرما والے سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ نے نا صوفی عبدالعزیز صاحب سن فیصل آباد دے، آپ نے انہوں نے فرمایا صوفی صاحب خاتمہ بالخیر کی ہوندا ہے؟ خاتمہ بالخیر کی ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا حضور خاتمہ بالخیر یہ ہوندا ہے کہ بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو جائے۔ فرمایا ہاں اے ٹھیک تسی جواب دیتا ہے، پر ساڈے نزدیک خاتمہ بالخیر ہے وے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ادو تک جان کڈنی نہ جدو تک پیر سرانے نہ آ جائے تے او کوے تے پھر کڈن تے ایمان دی حالت کڈن تے زبان دے تے کلمہ طیبہ ہوئے تے نگاہ دے سامنے مرشد کریم تے اے سب تو بڑا فائدہ ہے۔ اور میں ہزاراں دی تعداد تو دس رہا ایسے بیلیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں، پکے لوگ سچے لوگ جڑے دنیا تو جان لگے تے انہاں دی زبان تے کلمہ طیبہ بھی جاری ہویا تے انہاں کریماں دی انہاں عظیمہ ہستیاں دی زیارتاں بھی۔ اللہ کریم قبول فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ قبلہ اسلم صاحب انہاں نوں بے پناہ برکتاں عطا فرمائے۔